نے آرام کیا، مدنی زندگی گزاری، آپس میں بھائی چارہ قائم کیا، ایک کو ایک کا دوست بنایا، پڑوسی کو پڑوسی کا، مکے والوں کو مدینے والوں کا دوست بنایا، آپس میں ایسا پیار، ایسی محبت، ایسی الفت، ایسی عقیدت میرے رسول نے قائم کی کہ جو انصار تھے وہ مہاجر سے مل گئے، جو مہاجر تھے وہ انصار سے مل گئے۔ لوگوں نے مکے کے لوگ جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر مکے میں نبی کے پیار میں مدینہ آئے تھے، مدینے والوں نے انہیں اپنی زمینیں دے دی، اپنے باغات دے دیے، اپنے گھروں میں رہنے کی جگہ دے دی۔ دھیرے دھیرے دن آگے بڑھتا چلا گیا، آگے وقت گزرتا گیا، اعلان نبوت کا جب 13واں سال آیا تو مسلمانوں کی تعداد کتنی ہو گئی جانتے ہو؟ 12,000۔ کتنی؟ زور سے۔ نبی کی رحمت کو جوش آیا، میرا رسول بولا جی چاہتا آج میں تم سب کو اپنے ساتھ مکہ لے چلوں اور تمہیں کعبہ دکھا دوں۔ اب کسی عالم کے ساتھ یا اپنی مسجد کے امام کے ساتھ حج کرنے اگر مقتدی کو مل جائے تو اس کی نسلیں بھی یاد کرتی ہیں میرا باپ میرے امام کے ساتھ حج پہ گیا تھا، اور جو نبی کے ساتھ گئے ہوں 12,000۔ بولے آقا یہ تو کرم کی بات ہے، بولے تو جاؤ تیاری کرو۔ عشاء پڑھ کے بھیج دیا سب کو نبی نے، سب کے سب اپنے گھر گئے، کپڑے دھوئے۔ اب ایسا تو تھا نہیں صاحب مارکیٹ گئے ہوں، کپڑے خریدو بھائی، یہ نکالو یہ نکالو یہ نکالو، نہیں، بہمت لگا رہے تھے، ٹوپیاں سی رہے تھے، چادریں سل رہی تھی، پھٹے ہوئے کرتوں پہ عورتیں تہمتیں لگا رہی تھی، رات بھر کپڑے سوارے گئے، اور صبح پوٹلی مانگتے نبی کے پاس آ گئے۔ چلو آقا چلو آقا چلو آقا، کیا شان ہے نبی کے غلاموں کی، وہ اپنی دولت اپنا لباس نہیں سمجھتے تھے، اپنی دولت مصطفیٰ کی ذات سمجھتے تھے۔ آئے میرے نبی کے پاس، نبی نے دیکھا 12,000 کو چل دیے لے کر چلے۔ میری تقریر کے یہ جملے بہت غور سے سننا اور سینے کی تختی پہ اتار کے لے کے جانا، اور دنیا والوں کو بتانا کہ ہم کیا تھے اور کیا ہیں اور تم نے ہمیں کیا بنا دیا۔ 12,000 کو لے کر نبی مدینے سے مکہ چلے، جب مکہ قریب آیا تو نبی نے 12,000 سے کہا سب کے سب رکو، رک گئے، بیٹھ گئے۔ نبی کھڑے ہوئے، میرے نبی نے تقریر فرمائی۔ آج مجھ جیسا کم علم، حقیر فقیر گناہگار تقریر کرے تو تم جیسے فرید پور کے زندہ دل لوگ بیٹھ کر سنو اور عقیدت سے۔ میں جس نبی کا ذکر کر رہا ہوں جب اس نے خطاب کیا ہوگا تو میرے نبی کی تقریر کا عالم کیا رہا ہوگا۔ صحابہ رو رہے ہیں، نبی کی تقریر ہو رہی ہے۔ میرے آقا نے تقریر میں کیا کہا تھا؟ مکے والو آج اللہ نے تمہیں عزت دی ہے، تم اسی مکے میں جا رہے ہو جس مکے میں طائف کے میدان میں مجھے رلایا گیا تھا، تم اسی مکے میں جا رہے ہو جہاں میرے بلال پہ کوڑے برسائے گئے، تم اسی مکے میں جا رہے ہو جہاں پر میرے سر پر نماز کی حالت میں سڑی ہوئی اونٹوں کی اوجھلیاں ڈالی گئی، تم اسی مکے میں جا رہے ہو جہاں سجدے کی حالت میں تمہاری گردنوں میں پھندے ڈال ڈال کے کھینچا گیا۔ اے میرے جانشینو، تم اسی مکے میں جا رہے ہو جس مکے پر ہم پر ظلم و ستم کیے گئے، مگر اے میرے جانشینو ایک بات یاد رکھنا، ہم ظلم کرنے نہیں آئے، ہم ظالموں پہ بھی آج رحمت کی برسات کرنے آئے۔ اسلام دیکھو، اسلام چلے میرے رسول، میرے آقا نے ایک جملہ بولا تھا وہ سننے کے لائق ہے۔ کہا 12,000 ہو تم؟ بولے ہاں۔ سب پہ تلواریں ہیں؟ ہاں۔ کہا اپنی طاقت پہ گھمنڈ مت کرنا، آقا جو آپ کا حکم ہو۔ کہا 12,000 4 گروہ میں تقسیم ہو جاؤ۔ 12,000 کو 4 گروہ میں بانٹ دیا۔ میرے نبی نے کہا تم ادھر سے مکے میں جانا، تم ادھر سے، تم ادھر سے، تم ادھر سے۔ کہا 4 چیزوں کا خیال رکھنا، وہ تم بھی سنو فرید پور والوں۔ کتنی؟ نمبر 1، اپنی طرف سے حملے کی پہل مت کرنا۔ نمبر 2، اگر وہ حملہ کر بھی دیں تو تم کسی بچے کے تیر مت مارنا۔ نمبر 3، کسی بوڑھے یا کسی عورت پر تیر مت چلانا۔ نمبر 4، جس کا دروازہ بند ہو اس کی دیوار کود کر اس کے گھر میں جا کے حملہ مت کرنا۔ یہ امن پسندگی کے جملے ہیں، بولو
آج اخبارات کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے جو ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پر ان گنڈوں کے ذریعے ہمیں نشانہ بنایا جاتا ہے یار. مسلمان دہشت گرد, مسلمان آتنکوادی. میں کہتا ہوں اے نادانوں, تم نے آج تک اسلام کا صحیح چہرہ پڑھا ہی نہیں ہے. اسلام کا صحیح چہرہ پڑھو, اسلام کا صحیح چہرہ دیکھو. ہمارا نبی امن پسند ہے, امن دینے آیا ہے, سکون کی چادر دنیا میں تقسیم کرنے آیا. سنیے, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خطاب کیا اور پھر سب کو روانہ کر دیا. جب یہ نبی کے غلام مکے میں داخل ہوئے تو کفار مکہ نے جب دیکھا, معلوم ہے کیا کیا انہوں نے؟ غور سے سنیے, انہوں نے حملہ کر دیا, اور حملہ بھی اس گروہ پہ کیا جس میں خالد ابن ولید تھے. دو صحابی شہید ہو گئے. کتنے؟ خالد ابن ولید نے تلوار نکالی, تلوار نکال کے بولے نبی نے یہی تو کہا تھا کہ حملے کی پہل مت کرنا. یہ کب کہا تھا کہ تم شہید بھی ہو جاؤ تو تلوار مت نکالنا؟ نکالو تلواریں. خالد ابن ولید نے جو تلوار نکالی ہے, منٹ نہ لگے لاشوں کے انبار لگا دیے, خون سے نالیاں بھر گئیں, گوشت کے ٹکڑے پرندے اٹھا کے بھاگنے لگے. خبر میرے رسول کو ملی, امن پسند ہے میرا نبی, نکل کر آئے تمہارے میرے آقا. اور نکلنے کے بعد میرے آقا نے ہاتھ اٹھا کر کہا, خالد ابن ولید تلوار روک لو. کانہم علی رؤوسہم الطیر, ایسے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھ جاتے ہیں, اس طرح خاموش ہو گئے صحابہ, گردنیں جھک گئے. نبی نے فرمایا یہ کیا کیا؟ عرض کرتے ہیں آقا آپ کے دو غلام شہید ہو گئے. تب کیا؟ نبی سب کو لے لیے اور کفار مکہ ایک مکان میں چھپ گئے, ایک جگہ. آج ان کی تعداد کم تھی اور مسلمان 12,000 تھے. ہاں چھپ گئے. نبی نے کفار مکہ کے پاس گئے. نبی, اچھا یہاں جو میری تقریر کا یہ جملہ نا, یہ عقیدے کے لیے بڑا کامیاب ہے. مولانا شمشیر صاحب, ہاں اگر دل سے سن لیا نا فرید پور والوں, تمہاری نسلوں میں کوئی وہابی پیدا نہیں ہوگا. یہ بھی بتا دوں. اچھا وہابی چھپے ہوئے بھی ہوتے ہیں, یہ بتائے دوں. بہت خطرناک لچا ہوگا وہابی, پہچاننے میں بھی نہ آگا, یہ بتائے دوں. اور کام چلا گیا محرم آ گئے تو ٹھکرا بھی مان لیا. ارے بمبئی میں ہم جاتے ہیں تقریریں کرنا یار, محرم کے مہینے میں چمچے رکھے گھومے جائیں, جہاں حلیم مل جائے وہیں شروع. اور ویسا کہہ رہا ناجائز ہے حلیم, کھا بھی رہا حلیم, تیرے باپ کا کھا گیا. اب آپ ادھر دیکھیں, اللہ اللہ, کفار مکہ ڈر گئے, کانپ گئے. پہنچے نبی سب کے سامنے. نبی نے جس دن مکے سے ہجرت کی تھی, ہاں ہجرت, تو 3 دن پہلے نبی نے ایک بات کہی تھی مکے کے طالبوں سے, کہا مجھے کعبے کی چابی دے دو. لوگ بولے کیا کرو گے؟ کہا دروازہ کھول کے کعبہ دیدار کروں گا. ارے یار خود سوچو, تم نے گھر بنایا اور تمہاری چابی چھین کے کوئی بھاگ جا, تمہیں نہ دے, تمہیں کیسا لگے گا؟ نہ 2 ہی جنوں کا دکھے گا, باقی کو سب خوشی ہوگی. ارے یار بتاؤ کیسا لگے گا؟ تکلیف ہوگی نا. کعبہ نبی کے صدقے بنا ہے, آسمان و زمین نبی کے صدقے بنے ہیں, فرید پور کے سنی مسلمان نبی کے صدقے بنے ہیں. ارے یار اب بتاؤ, چابی نبی نے مانگی, کہا ہمارے پاس چابی نہیں ہے, جاؤ ہم تمہیں چابی نہیں دیں گے. نبی بہت روئے تھے حرم میں, اتنا روئے تھے میرے رسول کے, میرے نبی کے آنسو کرتے کے دامن پہ گرے. نبی نے دامن اوپر کر کے آنسو صاف کیے, اور صاف کر کے میرے نبی نے کہا مت دو چابی, مگر یاد رکھنا ایک دن ایسا بھی آئے گا, تاریخ لائے گی وہ دن کہ کعبے کی چابی مجھ محمد کے ہاتھ میں ہوگی, اور میں جسے چاہوں گا اپنی مرضی سے چابی عطا کروں گا. فرید پور والوں آج وہ دن آ گیا. کفار مکہ سہمے بیٹھے ہیں اور 12,000 تلواریں لیے کھڑے ہیں. نبی بولے چابی دو, کہاں نہیں ہے, کہا چابی دو, کہا نہیں ہے. نبی جلال میں بولے چابی دیتے ہو یا نہیں؟
कुफारे मक्का बोले हम कसम खाते हैं हमारे पास चाबी नहीं है। कहा खबर भी नहीं है कहाँ है? बोले नहीं, नबी जलाल में आए और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे जलाल आया मेरे रसूल को और आके मेरे नबी ने कहा अरे नादानो, अगर तुम नहीं बताओगे तुम पता ना दोगे, अगर चाबी तुम ना दोगे तो क्या ये समझ रहे हो चाबी का पता अगर तुम्हें नहीं है तो फिर मुझे भी नहीं है? कहा अगर है तो बताओ। नबी बोले कहाँ है मेरा उस्मान बिन तलहा? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, प्यार का जुमला सुनो। कहा मेरा उस्मान बिन तलहा? इतना जब कहा तो उस्मान झुके झुके आए, आका मैं हाजिर हूँ। नबी ने कहा उस्मान ये समझ रहे कि मुझे चाबी का इल्म नहीं है? जाओ जाओ, काबे की चाबी तुम्हारी माँ के पास रखी। पूरी ताकत से नहीं बोलोगे? यही जुमला जो मैं बोल रहा हूँ ना, तो रात मैंने नैनीताल में बोला, रात मैं नैनीताल में था, वो कौन गांव, लाल कुआ, हाँ, तो बहुत सराहा लोगों ने, समझ के झूम गया मजमा। तुम सुभान अल्लाह ही बोल दो बस यही काफी है। आ गए उस्मान, कहा ये समझ रहे हैं कि मुझे इल्म नहीं है? जाओ उस्मान, काबे की चाबी तुम्हारी माँ के पास रखी है। इतना जब कहा तो सहाबा एक दूसरे के हाथ में देके बोले मुबारक हो चाबी मिल गई, मुबारक हो चाबी मिल गई, मुबारक हो चाबी मिल गई। और कुफारे मक्का बोले जी हाँ, जब हमें ही पता ना तो इन्हें मिल रही है चाबी। कहाँ है? उस्मान बिन तलहा का भी अकीदा देखो। हाँ, आज का होता तो कुछ देर दरदासरी करता, हमारे घर कैसे पहुंच गई, तो मैं कैसे बाहर किया? क्या अकीदा था नबी के गुलामों का। इतना सुना तो भागे भागे चले गए घर। हाँ, दरवाजे पे जाकर दस्तक दी, हाथ मारा, पहली आवाज में माँ ने दरवाजा खोल दिया, निकल के आई, कहा बेटे माँ को बेटा प्यारा होता है। कहा बेटे, गर्दन घुमा दी, कहा बाकी बातें बाद में होंगी, पहले चाबी दिखा देगी। कैसा जुनून था मेरे नबी के प्यार का। चाबी दे, कहा बेटे चाबी काहे की? बोले काबे की। नहीं है, कहा चाबी दे। दूसरी बार कहा, बोले नहीं है, तलवार निकाल ली माँ के साथ। सुनो फरीदपुर वालों, तलवार निकाल ली और निकाल के तलवार बोले माँ तेरी कोख में 9 महीने रहा ये सच है, तेरे सीने का दूध पिया ये सच है, तूने अपनी गोद में खिलाया सच है, अपने घर में रख के परवरिश की सच है। ऐ माँ मैं खुद नहीं आया चाबी लेने, तेरे पास चाबी लेने मुझे मेरे रसूल ने भेजा है। भाई कान खोल कर सुन ले, तू झूठी हो सकती है, मेरा रसूल झूठा नहीं हो सकता। इतना सुनना था, माँ बोली बेटे रुक जाओ, रुक जाओ। हाथ पकड़ा, अंदर गई। साल में 1 मर्तबा काबे का दरवाजा खुलता था। मक्के के रूसा मिलकर चाबी इस बुढ़िया पे बतौर अमानत रखते थे, किसी को खबर नहीं था, सिर्फ मक्के की 4 लोगों को पता था। अंदर गई, चाबी निकाली, उस्मान बिन तलहा ने चाबी ली, चूम ली, कहा माँ जाऊं? कहा बेटे रुक जा। बोले क्यों? बोले मैं भी चल रही हूँ। इसलिए जब उस्मान बिन तलहा मुसलमान हो गए थे, माँ नहीं हुई थी। कहा मैं भी चल रही हूँ। उस्मान बोले तू क्या करेगी? कहा जिस नबी ने 250 मील की दूरी पर बैठ के मेरे घर की चाबी देख ली, बेटे वो झूठा नहीं है, बेटे वो सच्चा है। अरे यार नबी सच्चा है, तभी तो रात के 1 बजे 12 बजे तुम फरीदपुर के सुन्नी मुसलमान बैठे हो। झूठों के लिए कोई इकट्ठा नहीं होता, सच्चों के लिए हुसैन बच्चे करबला में सर कटाएगा। क्या बात है। सुनिए, हाथ पकड़ा माँ का, एक हाथ में चाबी और दूसरे हाथ में माँ, भाग के जा रहे हैं सीना थाम के। कुफारे मक्का तो आपस में कह रहे चाबी ना मिलेगी, इन्हें क्या पता कहाँ रखी है, और सहाबा आपस में कह रहे मिल गई, मिल गई, मिल गई। नबी ने कह दिया तो मिल गई।
کیا عقیدہ ہے خدا کی قسم. اچھا ایک جملہ اور بتا دوں مولانا شمشیر صاحب, نبی کی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے, دونوں حالات میں مان لینے کا نام ایمان ہے. یہ بھی سن لیو بات. صحابہ تو آپس میں جھوم رہے تھے, ادھر عثمان بن طلحہ لے کے پہنچ گئے. ماں صحابہ نے جب دیکھا عثمان آ رہے اور ساتھ میں کوئی عورت بھی ہے, عثمان بن طلحہ نے جب نبی کا چہرہ دیکھا, نبی نے کہا راستہ دے دو, میرا عثمان آ گیا. تو سب پھٹ گئے بیچ میں سے. ہاتھ اٹھا کر عثمان بولے صدقتا یا رسول اللہ, صدقتا یا رسول اللہ, صدقتا یا رسول اللہ. میرا رسول سچا ہے, میرا رسول سچا ہے, میرا رسول سچا ہے. اتنا سننا تھا, نعرہ رسالت کی آواز بلند ہو گئی. پہنچے نبی کے پاس, نبی بولے عثمان یہ کیا ہے؟ کہا چابی بھی لایا ہوں اور چابی رکھنے والی بھی لایا ہوں. یہ کیوں آئی ہے؟ کہا تھا پوچھ لو. ہاتھ جوڑ کے بولی کلمہ پڑھا. نبی نے کلمہ پڑھایا, مسلمان ہو گئی. نبی پہنچے کعبے کے دروازے پہ, اور سے سننا بات, کعبے کے دروازے پہ جملہ یہ بھی عقیدے کا آ رہا. ہاں حضرت کا ٹائم زیادہ ہو گیا مجھے بولتے بولتے, 13 گھنٹہ ہونے جا رہا, مگر میرا دل یہ کر رہا کہ میں تمہیں فجر تک نہ چھوڑوں. دل بہت لگ رہا میرا, سبحان اللہ زور سے. چلیے تھوڑی دیر جملہ سنیں. میرے رسول نے کعبے کا دروازہ کھولا. کتنے بت تھے کعبے میں؟ زور سے بولو سب. یہ گڑ تو اس دن گئے تھے جس دن نبی پیدا ہوئے. ہاں نکالے اس دن گئے تھے جس دن مکہ میں نبی کو فتح ملی. نبی نے سارے گھر کو, کعبے کو, اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کر تالا لگایا, چابی رکھی اپنے پاس. پھر وہ چابی عثمان بن طلحہ پہ بطور امانت رکھی گئی. نبی کفار مکہ کے پاس آئے, دیکھا تو سب کے سب بیٹھے ہوئے کانپ رہے تھے, تھر تھر رو رہے تھے. نبی نے روتا ہوا دیکھا تو عمر بولے آقا دیر کا کی ہے آج. پھر کیا کریں؟ بولے سرکار جو جس کا رشتہ دار ہے وہ اسی کو دے دو, ہم نپٹ لیں گے خود آج ان سے. وہ پھر عمر آئے ہے راستوں سے گزر جاؤں, شیطان کبھی کروٹ نہ لے. اور دیکھ رہے تھے بولے عمر بھی ہیں, علی بھی ہیں, فاروق اعظم بھی ہیں, عثمان غنی بھی ہیں, چھوڑے میں نہیں کسی کو بھی. رو رہے تھے, کانپ رہے تھے. کیا شان ہے تمہارے رسول کی, بتا دو دنیا والوں کو. نبی آگے بڑھے, کہا رو رہے ہو؟ سب کی آپ نے رکھے گا, ہمیں اپنے کیے پہ افسوس ہے, ہم نے بہت ستایا, ظلم کیے, پتھر مارے, آپ کو مجنون کہا, پاگل کہا, دیوانہ کہا. نبی بولے سب بھول جاؤ. زور سے فرید پروا دو. یہ بتاؤ مجھ سے کیا امید, کیا بھروسہ رکھتے ہو؟ ہاتھ جوڑ کے بولے آپ تو خیر بن کے آئے ہیں, آپ تو رحمت بن کر آئے ہیں, سکون کی سانس بن کر آئے ہیں. نبی بولے ڈرو مت, آنسو صاف کر کے کھڑے ہو جاؤ اور سب کے سب گھر پہنچو, اس لیے کہ مکے میں خدا نے مجھے فتح دی ہے, آج میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے. خدا کی قسم اتنا سننا تھا. کچھ تو بھاگ نکلے, مگر جن کے دلوں میں نبی کے جملے نے اٹیک کیا وہ نبی کے قدموں میں گر گئے, کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے, انقلاب آ گیا مکے میں, ہزاروں محمد مصطفیٰ کے غلام بنے. نبی بولے گھر تو جاتے, پہلی کلمہ پڑھ لیا, کہاں گھر بعد میں جائیں گے. کلمہ اس لیے پڑھا ہے کہ جس نبی کا اخلاق اتنا اونچا ہے اس نبی کا اسلام کتنا اونچا ہے. اپنا اخلاق اچھا کرو, اپنا کردار اچھا کرو, اپنی سیرت اچھی کرو. ایک جملہ بول کر جا رہا ہوں, اس کو غور سے سننا میرے بھائی. تمہاری چوکھٹ پر کوئی آئے تو اسے کبھی خالی ہاتھ نہ بھیجا کرو. اور اپنے علاقے میں اگر کوئی بیمار ہو, سارے لوگ مل جل کر اگر وہ غریب ہے تو اس کا علاج کرا دیا کرو. اگر کسی کی بیٹی جوان ہے, ہاں کسی کی بیٹی اگر جوان ہے تو سارے بھائی مل کر اس کے کام آ جایا کرو. آج تقریباً 1000 لڑکیاں غیروں کے گھر میں چلی گئی. تقریباً 1000 لڑکیاں غیروں کے گھر میں کیوں چلی گئی؟ جانا نہیں, آپ نے پہچانا نہیں, سب پتا ہے تمہیں.
کاش ہم نے دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بہن بیٹی سمجھا ہوتا تو ہمیں کبھی یہ دن دیکھنے نہیں ملتا۔ میرے بھائی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں، بدلیں اپنی زندگی کو۔ خدا نے دولت دی ہے نا، تو اس دولت کا بھروسہ کچھ نہیں ہے۔ ایک منٹ میں اگر ڈینگو ہو جا، لاکھوں اٹھ جائیں گے ہاسپٹل میں، ہاں، اور تم بہاؤ بھی نہ کر سکتے، پھر بھی سر سر کرو گے، سر 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 رکھ رہا، تم سر سر کر رہے ہو، گئے 1 لاکھ سر سر میں گئے کاغذوں میں۔ کتنا اچھا ہوتا کہ کسی غریب کو ایک وقت کا کھانا کھلا دیتا، اللہ ہزاروں بیماریوں کا علاج فرما دیتا۔ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے صدقہ۔ الصدقۃ رد البلاء، صدقہ بلاؤں کو ڈالتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اگر کوئی گاؤں میں غریب ہے، ہاسپٹل میں پڑا ہے، تو کسی کو بتاؤ مت۔ جب رامپور ہاسپٹل میں اس غریب کو دیکھنے جاؤ تو خاموشی کے ساتھ 500 یا 1000 روپے اس کے پاکٹ میں ڈال دو اور واپس چلے آؤ۔ کسی سے بتاؤ مت۔ اگر تم نہ بھی بتاؤ گے تب بھی تیرا چچا آسمانوں کے فرشتوں میں ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کسی کی بیٹی کو ضائع نہیں فرماتا۔ دوسری چیز، تمہارے نبی کی تو زندگی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ حیات ہے۔ جانتے نہیں ہو تو اچھے سے پتا ہے تمہیں، نبی نے دوسروں کی مدد کی ہے، نبی دوسروں کے کام آئے ہیں، دوسروں کا کام چلایا ہے۔ میرے رسول نے بھوکوں کو کھلایا، پیاسوں کو پلایا، ننگوں کو کپڑا پہنایا، جس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا نبی نے اسے بھی اپنے گلے جیسا لگایا۔ آج تو ہم بھائی بھائی کے کام نہیں آ رہے، پڑوسی پڑوسی کے کام نہیں آ رہے، رشتہ دار رشتہ داروں کے کام نہیں آ رہے۔ نہیں نہیں، زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے جو تم لیے گھوم رہے ہو، زندگی کا مقصد یہ ہے اپنی زندگی میں کسی غریب کی بیٹی کو ڈولی میں بٹھا دو۔ اگر کسی غریب کی بیٹی کی ڈولی تم نے سجا دی، تیرا گھر بھی روشن ہوگا، قبر بھی روشن ہوگی، تیرا میدان محشر بھی روشن ہو جائے۔ اگر کوئی غریب شفا یاب ہو کے بستر پر کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنی کمائی سے اپنے گھر کو چلایا، تیری زندگی میں کبھی نحوست نہیں آئی۔ کسی مشکل وقت میں تم جا کر کسی کے کاندھے سے کاندھا لگا کے کھڑے ہو گئے اور اسے مشکل میں سہارا مل گیا، تمہیں کبھی زندگی میں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑی۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں، جو ہاتھ دوسروں کے لیے اٹھتے ہیں اللہ ان ہاتھوں کو کبھی کسی کا محتاج نہیں۔ ہاتھ اٹھاؤ، دوسروں کے کام آؤ، دوسروں کی مدد کرو، بھلا کرو دوسروں کا، کام آؤ دوسروں کے۔ نبی کہتے پیاسے کو پانی پلا، ہم قیامت کے دن تجھے حوض کوثر کے جام عطا کریں گے۔ بھوکے کو کھانا کھلا، ہم قیامت کے دن تجھے جنت کے کھانے عطا کریں گے۔ ننگے کو کپڑا پہنا، ہم قیامت کے دن تجھے جنت کے جوڑے عطا کریں گے۔ اگر کوئی بھٹکا ہوا ملے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے گھر لے جا، ہم تیرا ہاتھ پکڑ کے قیامت کے دن تجھے جنت میں داخل کریں گے۔ ان جلسوں کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے تاکہ تم اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو، اپنی زندگی کو اچھا کرو، اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ، اپنی زندگی کو بہتر بناؤ۔ جلسہ اور یہ محفلیں، یہ جلوس، یہ جلسے، یہ نبی کی باتیں سننا صرف اسی لیے ہوتا ہے تاکہ جو برائیاں آج تک ہمارے اندر تھی وہ ہم سے دور ہو جائیں اور ہم سچے دل سے نبی کے غلام ہو جائیں۔ کوئی خبر نہیں ہے زندگی کی کب موت آ جائے۔ جس دن مرو تو فرید پور والوں ایسے ہو کر مرو کہ جب تمہارے جنازے فرید پور کی گلیوں سے نکل کے جائیں تو مرد دروازوں کے پردے ہٹا ہٹا کے عورتیں بھی دیکھیں تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ آج غدار نہیں، مدینے کے مصطفیٰ کا وفادار جا رہا ہے۔ عرش کے فرشتے کہہ دیں جنت کا حقدار جا رہا ہے۔ کافی لمبی تقریر ہو گئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔